اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السخي حبيب الله ولو كان فاسقا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزى به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے عبادت کی صورت میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو محبت سے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال سے خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے عظمت رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ احادیث طیبہ آیات بینہ سماعت فرمائی تھیں۔ آج دو تین موضوع توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر اور موقع دیا، رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کریم کے بخشش کے بہت سارے بہانے ہیں، ایک سب سے بڑا بہانہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اگر میں نے اپنے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو میں کبھی رمضان مبارک اور قرآن عطا نہ کرتا۔ تو یہ مہینہ ہماری بخشش کا مہینہ، ہماری نجات کا مہینہ، ہماری آخرت کے سنوارنے کا مہینہ آ جاتا ہے۔ دنیا کا نشہ ایسا ہے، دنیا کی رنگینی ایسی ہے، دنیا کی مٹھاس ایسی ہے، دنیا کی لذت ایسی ہے کہ انسان کی تمام ترجیحات، توجہات
صرف دنیا تک چلی گئی ہیں۔ اور جو اللہ کریم نے یہ جو دنیا ہمیں دی ہے، اس کا حسن، اس کی عظمتیں، اس کی چمک دمک آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج چھوٹے سے مکان میں بے شک وہ 2 مربع کا بنگلہ کیوں نہ ہو، کئی 100 کنال کا گھر کیوں نہ ہو، یہ آخرت کے مقابلے میں زیرو ہے۔ ہم دنیا کی خوشی میں آ کر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دولت مل گئی شاید اللہ راضی ہے، منصب مل گیا شاید اللہ راضی ہے، بڑا گھر، بڑی کوٹھی اور بڑی ملیں اور بڑا بینک بیلنس اربوں روپے میں چلا گیا، اللہ راضی ہے۔ نہیں، یہ پورے قرآن سے آپ نہیں بتا سکتے، مجھے تو نظر نہیں آیا، اور پورے احادیث کے ذخیرہ سے یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے کو اپنے رب کا علم ہو، اپنے مالک کا پتہ ہو، اپنے مالک کے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہو، اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہو، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہو، پھر اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہو تو پھر یہ دولت بری نہیں ہے۔ بھی دور کیا جائیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صحابی ہیں، جہاں خلیفہ برحق ہے، جہاں حضور کے 2 لخت جگر ان کے نکاح میں ہے، مدینہ منورہ میں انتہائی امیر ترین شخصیت تھے، ان کی دولت اس وقت سے میرے نبی کی ظاہری زندگی سے شروع ہوئی، خرچ ہوتے ہوئے 14 صدیوں کے بعد آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کے نام کی کئی عمارتیں ہیں، ان کا اکاؤنٹ ہے بینکوں میں، اور امت کو آج بھی ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، عظمت صحابہ اکرام۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، اگر تیری میری دولت سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ جملہ ذہن نشین رکھ لینا، تیری میری دولت سے اگر غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تیری میری کمائی حلال کی ہے، آپ اربوں روپے کے اس دور میں مالک ہیں تو اللہ کا فضل ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب آپ کو مسجد کا، مدرسے کا، غریب بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ دولت بری نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا فضل ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، رحمت عالم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، کلیم، میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو 2 نور دیے ہیں، 2 نور، میں نے یہ 10 میں بھی حدیث بیان کی تھی، اور ان 2 نوروں کی وجہ سے ان کے 2 اندھیرے دور کروں گا۔ اللہ اندھیرا گمراہی کا ہو، بے حیائی کا ہو، رات کا اندھیرا ہو، ہر طرح کے اندھیرے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور بالخصوص اللہ قبر و حشر کے اندھیرے سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ پر میں 2 نور دیے ہیں اور 2 اندھیرے دور کروں گا، ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا۔ میرے بھائیوں، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بجلی چلی گئی، بے شک آپ کے قریب آپ کی ماں بیٹھی ہے، یا بیوی بیٹھی ہے، یا بیٹی بیٹھی ہے، یا بیٹا بیٹھا ہے، اچانک لائٹ چلی گئی، آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کو قریب بیٹھا ہوا بندہ نظر نہیں آ رہا، یہ اندھیرا قبر کے اندھیرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ یہ اندھیرا قبر کے اندھیرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اندھیرا حشر کے اندھیرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں دو نور دیے، ایک رمضان مبارک یہ بھی نور ہے، اور ایک قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے یہ بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دو نوروں کی وجہ سے اللہ بڑے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ آ گیا ہماری تربیت کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کو بہتر کرنے کا، ہمارے معاملات کو بہتر کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ سے تعلق مضبوط جوڑنے کا مہینہ آ گیا۔ یہ تو درویشوں کو پتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ کیا دیتا ہے۔ ہماری تو ویسے زندگی گزر رہی ہے، روٹین سے گزر رہی ہے، ہم اپنے اخلاق بہتر نہیں کرتے، ہم رجوع اللہ نہیں کرتے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ جوان شاید نشے میں ہے، بھول میں ہے، جوانی ہے، 4 دن چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، ان کا کام ہی ڈرانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یہ یاد رکھے۔ کچھ 2 نمبر بابے کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں، اور بابے کہتے ہیں او یار مولوی دکامی ڈرانا ہے۔ یہ علماء کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی مقام پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور آج جاہل کمینہ بابا کہتا ہے اسی تے بڑے محبت والے لوگ ہاں، بڑے میٹھے لوگ ہاں، بڑے پیارے لوگ ہاں، نرم دل کے مالک ہیں، ہم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، ڈرایا نہیں ہے۔ اور بھائی پھر قرآن میں کیا کہیں گے؟ واضح طور پہ اللہ میرے حبیب ان کو ڈرائے، ان کو ڈرائے گناہ چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، بد اخلاقی چھوڑ دو۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کل یہی دولت ہمارے خلاف وبال بنی ہوگی، وبال بنی ہوگی۔ انا کنزک و مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ ہم نے دولت کے پیچھے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے دولت کاروبار کے پیچھے مساجد کو چھوڑ دیا، ہم نے دولت کے پیچھے غریبوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ وہ درویش کی بات کیا ہے؟ کہا قبرستان جا کر دیکھو، کتنے یہ مربوں کے مالک آپ کو نظر آئیں گے، کتنے میں رکھنے والے، میرا منصب بڑا ہے نظر آئیں گے، کتنے انا میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، کتنے جوانی کے نشے میں غرق لوگ نظر آئیں گے، کتنے حسین و جمیل چہرے نظر آئیں گے۔ وہاں جا کر دیکھو۔ میں نے خود دیکھا ضیاء الحق کی قبر کو اسلام آباد میں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ پاکستان کا صدر، چیف آرمی سٹاف تھا، وہ سارے منصب اس کے پاس تھے۔ ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ قبر پہ مٹی مٹی پڑی ہے، کوئی جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا، ان کی قبروں کو دیکھیں۔ نہ کوئی منصب، نہ کوئی دولت، نہ کوئی خاندان، کچھ بھی نہیں ہے۔ صدیوں بیت گئیں، ان کی قبریں آج بھی تر و تازہ نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس سے کیا لے رہے ہیں، ہم میں سے کیا لے رہے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا روزانہ فرشتہ ایک آواز دیتا ہے، یا داعی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جا۔
رک جا اعلان ہو رہا ہے، دن کو بھی اعلان ہو رہا ہے اور رات کو بھی اعلان ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا اعلان کائنات میں کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے رحمت عالم نے فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اعلان کیوں نہ ہو؟ تیرے فرض ہم نے قبول کر کے 70 فرضوں کے برابر کر لیے ہیں، سبحان اللہ، تیری نفل